ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت رحمتي على غضبي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن کریم کی پہلی سورۃ الفاتحہ کی کچھ آیتیں اور ایک حدیث مبارکہ اللہ پاک نے مجھے اپنی توفیق سے مجھے پڑھنے کی توفیق دی. اللہ تبارک و تعالی صحیح سچی بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. قرآن کریم کی یہ صورت ایسی ہے جو صرف اس امت کو دی گئی ہے، سورۃ الفاتحہ. اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس صورت کا نام بھی رکھا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. ہم نے تم کو قرآن کریم اور ایسی صورت جس کی 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، سبعًا مِّنَ المثان، دوہرائی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے. اللہ پاک نے اس امت کو عطا کی اور اس امت کو حکم دیا کہ تم ہر نماز میں، چاہے وہ نفل ہو، فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، ہر رکعت میں اس کو پڑھو. اس میں اللہ کی ایسی تعریف ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی تعریف نہیں، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں نماز کے اندر میں پڑھنے کا حکم دیا ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی اس بشارت کو سن کر خوش ہو جاؤ. اللہ کی اس بشارت کو سن کر خوش ہو جاؤ کہ تم جب نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہو تو ہر آیت پر اللہ تم سے جواب دیتا ہے. ہر آیت پر. مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ہر آیت کو الگ الگ پڑھتے تھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تاکہ ہر آیت پر تمہیں اللہ جواب دے. ہر آیت پر جواب. حضرت فرماتے ہیں بہت عجیب بات ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تم سے تمہاری بات کا جواب دے رہا ہے جبکہ ہماری زبان گندی ہے. ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اللہ ہمیں جواب دیتا ہے.
حمیدنی ربی، او میرے حمیدنی عبدی، اے میرے بندے تم نے میری تعریف کر دی۔ الحمدللہ رب العالمین جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ جواب دے رہا اثنا علی عبدی، ہاں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ نماز میں کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، اور میرے بندے تو نے میری کبریائی میری شان بیان کر دی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں تو میری ہی عبادت کرتا ہے، تو اس میں آدھی تو نے میرے لیے بات کہی، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تیری عبادت کو میں قبول کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیری مدد کو میں پوری کروں گا۔ کون سی مدد ہے؟ اللہ آگے اس کو کہہ رہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، تیری ضرورت کو میں پوری کروں گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جب بندہ سورۃ الفاتحہ کو سوچ کر سمجھ کر پڑھتا ہے کہ اللہ میری ہر آیت پر جواب دیتا ہے، جبکہ میری زبان گندی ہے، لیکن جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ مجھے جواب دے رہا ہے۔ اگرچہ ہم اس کو سن نہیں پاتے ہیں کہ اللہ کا کیا جواب ہے، لیکن میرے آقا کا فرمان سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ جواب دے رہا ہے۔ ہمارے اکابرین میں ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے یوں کہا جب اللہ نے عہد الست میں الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، ہم نے کہا قالو بلا، کیوں نہیں؟ فرمایا آج تک وہ اللہ کا سوال اور ہمارا جواب میرے کان میں گونج رہا ہے، ہمیں یاد، ہم نے جواب دیا۔ ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں، لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں اس لیے اللہ کا جواب سننے والے سنتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ اللہ جواب دے رہا ہے ہر آیت کے اوپر۔ الحمدللہ رب العالمین، رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کے معنی ہے تربیت کرنے والا، ہم اس کے آسان الفاظ میں کہیں لک آفٹر کرنے والا، اور آگے اس کی تفسیر میں ہے جس کو جب بھی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو اللہ پوری کرتا ہے۔ پالتا بھی عجیب ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں نا کہ مجھے چٹنی اور روٹی ملتی ہے پھر بھی میں اللہ کا شکر کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے صبح میں روزی تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، کس کو کتنی کس کو کتنی کس کو کتنی، تو کم سے کم مجھ ناچیز گنہگار بندے کو اللہ نے نام لے کر چٹنی روٹی کے لیے تو یاد کیا ہے۔ اتنا تو میں شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے یاد کیا ہے۔ اگر ہمیں اللہ یاد نہ کرتا تو؟ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں پاکستان میں ایک آدمی سمندر کے کنارے چل رہا تھا اور اس کو بہترین قسم کا پتھر ملا اور خوبصورت پتھر تھا، اس نے اٹھایا، چلو میرے گھر میں شو کیس میں پر رکھوں گا، اس کو لے آیا اور کہا میں اس کو رکھتا تھا اور رکھا رہا 7 سال تک، اور پھر ایک دن چھوٹے بچے نے اس پتھر کو گرایا، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس میں سے چھوٹا سا کیڑا چلنے لگا۔ اب اس پتھر میں روزی پہنچانے والا کون ہے؟ اس پتھر میں وہ 7 سال سامنے تھا، کسی کو پتا نہیں اس کے اندر میں کیڑا ہے، وہ روزی اللہ کیسے پہنچا رہا ہے، اس کی روح کیسے باقی ہے؟ یہ ہے رب، تربیت کرنے والا۔ 80,000 مخلوق ہے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان تمام مخلوق کو ہر وقت میں ان کی ضرورت کے مطابق، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے لائن کے سامنے گھاس ڈال دیا، ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق روزی دینے والا ہے۔
ہر مخلوق کو جیسی اس کی ضرورت ہے ویسی روزی پہنچانے والا میرا اللہ ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم نماز پڑھو تو پہلے سوچو تو صحیح تعریف کس کی کر رہے ہو؟ رب العالمین ہے جو ساری دنیا کا رب ہے، اور وہی رب کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم۔ رحمان کے معنی ہے بڑی نعمت دینے والا اللہ ہے، اور رحیم کے معنی ہے چھوٹی نعمت دینے والا اللہ ہے۔ وہ میرے بھائیو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ بڑی نعمت کیا ہے بھائی؟ ایمان ہے۔ بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو ہدایت دی مسجد میں آنے کی، ہدایت ہے، ہدایت ہے، بڑی نعمت ہے۔ اگر ایمان نہ ہو، ہدایت نہ ہو تو پھر جنت بھی نہیں ملے گی۔ معلوم ہوتا ہے ایمان سب سے بڑھ کر ہے، ہدایت سب سے بڑھ کر ہے، ورنہ جنت بھی نہیں ملے گی۔ جنت بڑھ کر نہیں، ایمان سب سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ایک دنیا نہیں 10 دنیا کے برابر تم سونا لے کر میرے سامنے آؤ اور مجھے یوں کہو، اللہ کہہ رہے تیسرے پارے کے اخیر میں کہ مجھے اللہ میں اتنا سونا دیتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ فرمایا 10 کیا ہزاروں دنیا کے برابر تو مجھے دنیا کی دولت دے، لیکن تیرے پاس ایمان نہیں ہے، تیری معافی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایمان نہیں۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد ایمان دیا، اور ایمان بھی ایسی حالت میں کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، کوئی نعمت نہیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور چھوٹی نعمت بندہ یوں کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے پاس تو بڑی نعمت مانگ سکتے ہیں، ایمان و ہدایت، چھوٹی نعمت تو اللہ کے دوسرے سے مانگ۔ نہیں، چھوٹی بھی مجھ سے مانگو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہارے جوتی اور سینڈل کا ٹسما اور اس کی رسی بھی ٹوٹ جائے تو تم مجھ اللہ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ کتنی چھوٹی چیز ہے رسی۔ فرمایا تمہارے گھر میں نمک اور سالٹ نہیں ہے، مجھ سے مانگو۔ صحیح حدیث ہے۔ معلوم ہوتا ہے چھوٹی نعمت بھی اللہ کی طرف سے، بڑی نعمت بھی اللہ کی طرف سے، لیکن بڑی نعمت ملے گی ایمان والوں کو۔ چھوٹی نعمت وہ دنیا میں ایمان والے کو بھی ملتی ہے اور غیر ایمان والے کو بھی ملتی ہے۔ روزی ہے دنیا میں، جاب ہے، مکان ہے، یہ سب چھوٹی چیز ہے، بڑی نہیں۔ قرآن سے ثابت ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے پہلے سپارے کے 15ویں رکوع میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام جب قربانی میں کامیاب ہو گئے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا لوگوں سن لو، میں ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا انی جاعلک، اے ابراہیم میں تمہیں امام بنانے والا ہوں۔ کیا بنانے والا ہوں بھائی؟ امام بنانے والا ہوں، یعنی آپ کو ہدایت کا مرکز بنائیں گے۔ ہم بھی انہی ملت ابراہیم حنیفہ پر ہے۔ ایک نبی ایسے ہیں جن کو ماننے والے یہودی بھی، جن کو ماننے والے عیسائی بھی، جن کو ماننے والے مکہ کے مشرکین بھی اور مسلمان بھی، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ 5000 سال پہلے سے لے کر آج تک ان کا طریقہ رائج ہے اور قیامت تک رائج رہے گا۔ طواف کرنا، سعی کرنا، مینا میں جانا، یہ قربانی کے دن آ رہے ہیں، قربانی کرنا، بے شمار ان کی قربانیاں ہمارے سامنے اللہ نے باقی رکھی ہے۔ اور روزانہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ دیکھو قیامت تک باقی ہے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہے۔
ربنا وبعث فیہم رسولا. 5000 سال پہلے ہی میڈ دعا بائی دا کعبہ, اے اللہ اس جگہ میں, اس مرکز میں ایسا نبی پیدا فرما جو انہی کی نیشن میں سے ہو, جو لوگوں کو قرآن سکھائے, جو لوگوں کے دلوں کو پاک کرے, جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے. اللہ پاک نے 5000 سال کے بعد آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. یہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی, جس کو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا. فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. میری بات غور سے سنیں, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا. تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے قال ومن ذریتی, کیا میری اولاد کو بھی امام بنائیں گے؟ میری اولاد کو بھی, اولاد تو بہت ساری ہو سکتی ہے. فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین, جو میرا نافرمان ہوگا, جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا, جس کے پاس ہدایت نہیں, میرے راستے پر چلنے والا نہیں, اسے میں امام نہیں بناؤں گا. فرمایا ابراہیم ایسی بات نہیں مانگو مجھ سے. معلوم ہوتا ہے ہدایت صرف اور ایمان والے, ہدایت صرف کس کو ملتی ہے؟ جی ایمان والوں کو ملتی ہے, ہر ایک کو نہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے وعدہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو, ظالم کو نہیں ملے گی. آپ نے واقعہ پڑھا ہے, نوح علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا نافرمان ہو گیا, ایمان نہیں لایا, پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا 12ویں سپارے میں. اللہ نے اس کو بیان فرمایا اونٹ اوپر, اور ابا سے کہنے لگا, ابا نے کہا مسلمان بن جا, مجھے نبی مان لے, اللہ کو, اللہ کا کلمہ پڑھ لے. فرمایا نہیں, یہ اتنی بڑی چوٹی ہے, اللہ کا عذاب مجھے کچھ نہیں کر سکتا ہے. اتنی بڑی چوٹی پر, پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا. جب بارش اور طوفان آیا, عذاب آیا, تو اس کو بھی ختم کر دیا, باقی نہیں رہا. تو اس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی, یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا ہے کہ میری اعلی اولاد کو بچا لے گا, میری اعلی اولاد کو بچا لے گا. اللہ فرماتے ہیں یہ تیرا بچہ نہیں, تیرا بیٹا نہیں, اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے, اس کے پاس ایمان نہیں ہے, اس کے پاس ہدایت نہیں ہے. حالانکہ سچا بیٹا ہے لیکن ایمان نہیں, ہدایت نہیں. اللہ کہتے تیری اولاد میں سے نہیں. اصل چیز ایمان ہے, ہدایت ہے. فرمایا لا تسألنی, آپ کے بعد ایسا سوال نہ کرنا نو, ورنہ تم جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہے, کیوں؟ اس کے پاس ایمان نہیں تھا. اللہ اپنے نبی, کون سے نبی جنہوں نے 1000 سال تک تبلیغ کی ہے, میں نے تو ایک دن نہیں کی, 1000 سال تک, ان سے کہہ رہے ہیں تیرا بیٹا نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے پاس ایمان نہیں. کیا اللہ کہہ رہے انہو عمل غیر صالح, اس کے پاس اچھے عمل نہیں تھے, یہ نافرمان تھا میرا. اللہ کہہ رہے ولا تسألنی ما لیس لک بہ علم, مجھے ایسی بات کا سوال نہ کرے نو جس کا تجھے علم نہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انی اعیذک, اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, ان تکون من الجاہلین, اگر تم ایسا سوال کرو گے تو نو تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ اکبر, دیکھو اللہ کتنا بے نیاز ہے, ہم اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے سارے 900 سال تک نوح علیہ السلام نے اللہ کی تبلیغ کا کام کیا, قرآن میں موجود ہے. لیکن اس بیٹے کے پاس ایمان نہیں, اعمال صالحہ نہیں, تو اللہ پاک نے نبی نوح کو کہہ دیا تیرا بیٹا بھی بچنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تیرا نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ بے نیاز ہے. یاد رکھو ہدایت کس کو کہتے ہیں, چلو بات سے بات, ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے عربی میں کہتے اراءۃ الطریق, اور ایک ہوتا ایصال الی المطلوب. آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ نے مجھ سے پوچھا بھئی یہ فلاں مسجد کدھر آئی ہے, تو میں تمہیں یہاں بیٹھے بیٹھے کہوں گا یہاں سے نکلو, ادھر جاؤ, رائٹ جاؤ, لیفٹ جاؤ, سیدھے جاؤ, لیفٹ سائڈ میں مسجد ہے. میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے اراءۃ الطریق کر دوں گا آپ کو راستہ.
I'm going to tell you the way how to go there. इसको कहते इराअतु तरीक। और एक इसाल इलल मतलूब, मैं भी बाहर निकला तुम्हारे साथ, चलो मेरे साथ, मेरी गाड़ी का फॉलो करो, मैं तुम्हें उस मस्जिद तक पहुंचा देता हूं। क्या कहा? मैं तुम्हें ले जाता हूं, वहां तक पहुंचा देता हूं। इसको कहते इसाल इलल मतलूब। अंबिया अलैहिस्सलाम का काम है, इराअतु तरीक है। बैठे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रास्ते बता दिए, जन्नत किधर है, जहन्नम किधर है, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, सब कुछ बतला के वो दुनिया से चले गए। अब अल्लाह कह रहे मेरा अंबिया का काम तुम्हें बैठ के बतलाना है और अल्लाह का काम है तुम्हें वहां पहुंचाना है। इसलिए हम नमाज में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या कहते हैं भाई? अल्लाह सीधे रास्ते पर चला दे हमें। क्यों? अल्लाह कुरान में कहता है किसी का काम नहीं है तुम्हें हिदायत देने का, किसी का काम नहीं। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा कुरान कह रहा इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए मेरे नबी, चूंकि उनके दिल में बहुत बड़ी मोहब्बत थी, अबू तालिब की बड़ी मोहब्बत थी, चूंकि अक्सर जिंदगी का कई हिस्सा, कई महीने, कई सालों तक खिदमत की है, घर में रखा, खिलाया पिलाया, सफर में, हजर में, बाइकात की जगह में, हर जगह में काम आए। लेकिन जब इंतकाल होने लगा, अबू जहल भी खरा, आप भी, आप कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान बन जाओ, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। वो कह रहा है नहीं, तुम इनकी बात में ना आना और अपने बाप दादा का दीन न छोड़ना। बस उस आड़ में ईमान कबूल नहीं किया। अब बहुत परेशान थे अल्लाह के नबी। कौन नहीं चाहता अपने बिलवत को जन्नत में ले जाना? हर चाहता है। अल्लाह के तो नबी है ही तो, और उनके चचा है। तो अल्लाह ने उस वक्त आयत उतारी इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। मेरे नबी आप हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप मोहब्बत करते हैं, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह पाक ने मुझे और आपको ईमान दिया है और मुझे और आपको हिदायत दी। हम नमाज के लिए आए हैं और अल्लाह से दुआ करते रहो, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला दे। हाँ, मरते दम तक हमारा ईमान न जाए, अल्लाह के ईमान पर बाकी रहे, सिरात मुस्तकीम पर बाकी रहे और इसी हालत में तेरे पास आ जाए। ऐसी दुआ हमेशा किया करो। इसलिए सूरतुल फातिहा हर नमाज के अंदर में पढ़ाई जा रही है कि तुम सोचो कौन क्या पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह, हमारी उंगली पकड़ करके सिरात मुस्तकीम पर चला दे। तो हिदायत देना का काम किसका है भाई? अल्लाह का काम है। ये अल्लाह कुरान में कह रहा है। मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था छोटी नेमत और बड़ी नेमत के बारे में। फरमाया ओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये इमामत कौम के लिए, ये हिदायत, ये ईमान मैं अपने वालों को देता हूं, लेकिन जो नाफरमान होता है उसको नहीं मिलती है। अब के बाद ऐसा सवाल न करना। जब आगे दुआ कर रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी रुकू में दूसरी दुआ कर रहे हैं, अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल व मन कफर फउमत्तिउ कलीला। दुआ की, मुझे अल्लाह ने मना किया है कि सिर्फ मोमिन के लिए दुआ करना है, काफिर। फरमाया नहीं, तुम दुआ अभी जो कर रहे, पहले जो दुआ थी वो हिदायत की थी, वो ईमान की थी। अब जो तुम दुआ कर रहे हैं वो मक्का वालों के लिए रोजी की दुआ कर रहे हैं कि दुनिया का फ्रूट, दुनिया की चीजें यहाँ पहुंचाई जाए। लेकिन अब ये तो सबको मिलेगी, आग वाले को भी और बाग वाले को भी, ईमान वाले को भी, गैर मोमिन को भी। इसमें आप सब के लिए हो सकता। अल्लाह कह रहे हैं एक सिर्फ मुसलमान को नहीं, मैं खिलाऊंगा अपनों को भी और मैं खिलाऊंगा गैरों को भी। ये छोटी नेमत है। अल्लाह क्या कह रहे हैं? ये छोटी नेमत, उसमें सब शरीक है, उसमें सब शरीक है। काल फरमाते वमन कफरा फउमत्तिहु कलीला। हाँ, दुनिया में तो मैं उनको भी दूंगा, लेकिन वो इमामत, हिदायत वाली नेमत जो आखिरत में काम आएगी वो सिर्फ ईमान वालों को काम आएगी और किसी को।
یہ دو چیز معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سب سے چھوٹی چیز ہے جس کو ہم نے بڑی سمجھ رکھی ہے، جس کو ہم نے بڑی سمجھ رکھی ہے۔ نوح علیہ السلام، حضرت یہ غالباً موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون تھا، چچا جات بھائی تھا، اور فخرج علی قومہ فی زینتہ، تاج پہن کر، اچھے کپڑے پہن کر، اچھی چیز میں باہر نکلا تو لوگوں نے دیکھ کر کہا یا لیتنی مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا مال ہوتا، ایسی چیزیں ہوتی، کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی نے لکھا ایک بات بڑی عجیب، فرمایا تم دنیا کی طرف اگر لار نہ ٹپکاتے تو اللہ، بلکہ قرآن کی آیت کا ترجمہ انہوں نے بالکل تفسیر کے ساتھ لکھا کہ اگر تم غیر مسلم کو ان کی دولت دیکھ کر، ان کے بنگلے، ان کی دنیا دیکھ کر تم لار نہ ٹپکاتے تو میں ان کے گھر کی کرسیاں اور ان کے بیت بھی سونے کا بنا دیتا ان لوگوں کا، لیکن مجھے تمہاری ایمان کی فکر ہے، کہیں تم ایمان نہ کھو بیٹھو۔ ان کو سب ملا، ہمیں کیوں نہیں ملا؟ ان کو سب ملا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے چونکہ اللہ کو ہمارے ایمان کی فکر ہے، اور دنیا تو ختم ہو جائے گی اور ایمان ہمارے ساتھ آنے والا ہے جنت تک۔ اسی لیے اس زمانے کے لوگوں نے کہا یا لیتنی مثل ما اوتی قارون، قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل۔ وہاں کے نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا کیسے پاگل لوگ ہیں تم کہ قارون کی دولت پر لار ٹپکا رہے ہیں، اللہ کا جو ثواب ایمان پر جو اللہ دے گا اور اعمال صالحہ پر، وہ کئی درجہ بہتر ہے۔ دنیا تو مچھر کے پر کے برابر ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر دنیا کی قیمت، اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کی ویلیو اللہ کی آنکھ میں، اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ونگز آف مسکیٹو اس کے برابر بھی ہوتی، تو میں کبھی بھی کافر کو، کبھی غیر مسلم کو میں دنیا نہ دیتا، لیکن دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی اللہ دولت نہ دے کر انسان کے ایمان کو بچاتا ہے، اور کبھی دولت دے کر اس کے ایمان کو بچاتا ہے۔ اگر اس کو دولت نہیں دوں گا تو یہ فقیری میں کاد الفقر ان یکون کفرا، فقیری میں یہ کفر اختیار کر لے گا، ایمان چھوڑ دے گا۔ اللہ کبھی دولت اس کو دے دیتا ہے کہ تیرا ایمان بچا رہے، اور کبھی دولت لے لیتا ہے کہ دولت کی حالت میں کبھی تکبر کرتا ہے اور ڈرگز اور شراب اور کیا کرے گا، ایمان سے چلا جائے گا، تو اللہ اس کی دولت کو لے کر اس کے ایمان کو بچاتا ہے۔ ہاں، اسی لیے آج دنیا میں اللہ اپنوں کو کھلاتا ہے اور غیروں کو بھی کھلاتا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ بھی کیا ہے بھائی؟ الرحمن الرحیم، یہ رحیم ہے، چھوٹی نعمت ہے، سب کے لیے ہے۔ ان کو کھلانا پلانا نافرمانی کے باوجود، گناہ کے باوجود، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ہاں، یہ علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی ان لوگوں کے لیے بھی کہ یہ نافرمانی کے باوجود اللہ سب کو دے رہا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس اس زمانے کا ہندو دیانند سرسوتی جس کا نام تھا، بہت مرتبہ ڈیبیٹ کیا اس نے حضرت نانوتوی کے ساتھ، مشہور ہے، ان کی ڈیبیٹ بہت ساری لکھی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی، دیانند سرسوتی نے ایک مرتبہ کہا سن قاسم نانوتوی، تمہارا قرآن سورۃ الرحمن کو بیان کرتا ہے اور ہر آیت میں کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو نعمت کا ذکر کرتا ہے، لیکن اسی سورۃ الرحمن میں جہنم کا بھی ذکر ہے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ، سورۃ الرحمن میں ہے۔ تو یہ جہنم اور جہنم کی آگ، how can it be a نعمت of Allah؟ کیسے بھی نعمت ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ اس کے بعد کہہ رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، یہ آگ بھی نعمت ہو سکتی ہے، جہنم بھی نعمت ہو سکتی ہے۔
दयानंद सरस्वती को जवाब दिया मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने। अल्लाह अकबर, अजीब जवाब दिया अकाबिरी ने देवबंद के बारे में। मौलाना अली मियां साहब लिखते हैं अल्लाह के और अल्लाह के नबी के दीन को सीखना हो तो उलमा देवबंद के पास बैठो, तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से इन्होंने दीन को आगे फैलाया बच बचा करके। मैं एक बात सुनाता हूं, मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह आखिरी उम्र में बहुत बूढ़े हो चुके थे और उन्होंने कह दिया इस साल में एहतिकाफ में नहीं बैठूंगा वहां सहारनपुर में, इसलिए कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, कमजोर है, नहीं बैठ सकता हूं। अजीब हालत हुई कि फिर किस लोगों ने कहा हजरत आप नहीं बैठेंगे फिर कैसे होगा, क्या होगा, कैसे मजलिस होगी? फरमाया नहीं। तो कहा हजरत आपके लिए हम बेड रख देंगे, बेड, छोटा सा बेड रख देंगे। फरमाया मैं तो जवाब नहीं दूंगा जब तक मेरा मुफ्ती ना आ जाए। और उनके मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, वो आ गए खानका में बैठने के लिए। तो 2 दिन पहले उनसे मसला पूछा, भाई लोग कह रहे हैं मेरे लिए बेद रखेंगे। फरमाया बिल्कुल नहीं, जायज नहीं, मस्जिद में बेद लाना जायज नहीं। तो कठी भाई मेरा मुफ्ती ना कह रहा है मैं नहीं बैठूंगा, मैं बेद नहीं चाहिए मुझे, ना कह दिया। जब छप चले गए तो मुफ्ती को कहा भाई बैहकी में है अल्लाह के नबी के लिए भी बिस्तर लाया गया था थोड़ी देर के लिए भी। फरमाया बात बिल्कुल सही, वो साहबा समझदार थे लेकिन ये अवाम समझदार नहीं है, दूर दूर से आपके खानका में बैठने के लिए आई हुई है। ये समझेंगे, अपने अपने मुल्क में वापस जाएंगे, जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो वो दलील पकड़ेंगे भाई मौलाना जकरिया साहब भी तो मस्जिद में बैठ लाए थे, हम क्यों न लाए, हम उनके मुरीद है। तो ये वबा फैल जाएगी, हर मस्जिद तो घर बन जाएगा, बेट से घर बन जाएगा। कितनी समझ थी उनके अंदर में, कैसे मसले को बयां, हालांकि बिल्कुल बीमार थे, चल नहीं सकते थे लेकिन मना किया। तो हजरत मौलाना जकरिया साहब फरमाते ये है मुफ्ती, ये है मुफ्ती जिन्होंने हालात को देखकर फतवा दिया। तो दयानंद सरस्वती की आखिरी बात मैं कहना चाहता था लेकिन वक्त नहीं, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में अल्लाह इंशाअल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।